زیادہ محبت اور پرواہ کرنے والوں کے ہاتھ میں کچھ نہیں آتا، نہ رشتوں کی مٹھاس، نہ ان کا احساس، نہ ہی ان کی قدر کی جاتی ہے۔ بس ایک ذہنی فریب سا رہتا ہے کہ وہ بھی ہمارے ساتھ ویسے ہی ہیں جیسا کہ ہم، لیکن حقیقت بڑی ہی دل خراش ہوتی ہے۔ زندگی کو پانی کے بہاؤ پر بہتا ہوا لکڑی کا ٹکڑا بنائیں گے تو تمام عمر بے سمت ہی بہتے ہی رہیں گے۔ پار لگنا ہے تو زندگی کو پانی کا سینہ چیرنے والی کشتی بنائیں۔ اگر چینی اور نمک کو مکس کر کے چیونٹیوں کے آگے ڈالا جائے تو وہ چینی لے لیں گی اور نمک کو چھوڑ دیں گی۔ اسی طرح دنیا میں ہر طرح کے لوگ ہیں۔ آپ اپنے لیے وہی لوگ چنیں جو آپ کی زندگی کو خوبصورت اور سویٹ بنا دیں۔ جو آپ کی برائی کرتا ہے کرنے دیں، کیونکہ برائی وہی کرتا ہے جو آپ کی برابری نہیں کر سکتا۔ جس طرح گھڑی کی سوئی آگے پیچھے کرنے سے وقت نہیں بدلتا، اسی طرح گردن اونچی یا نیچی کرنے سے انسان کی اوقات میں کوئی فرق نہیں آتا۔ قانون مکڑی کا وہ جالا ہے جس میں ہمیشہ حشرات یعنی چھوٹے ہی پھنستے ہیں، بڑے جانور اس کو پھاڑ کر نکل جاتے ہیں۔ خدا ہر پرندے کو رزق دیتا ہے مگر اس کے گھونسلے میں نہیں ڈالتا۔ رزق حاصل کرنے کے لیے پرندے کو خود کوشش کرنی پڑتی ہے۔ تم پانی جیسے بنو جو اپنا راستہ خود بناتا ہے، پتھر جیسے نہ بنو جو دوسروں کا راستہ بھی روک لیتا ہے۔ ہمیشہ کے لیے کچھ نہیں ہوتا، اپنے آپ کو دباؤ کا شکار نہ بنائیں۔ کچھ بھی ہو، کیسے بھی بڑے حالات کیوں نہ ہوں، وہ بدلیں گے اور ضرور بدلیں گے۔ کسی کی تہجد بھی کام نہیں آتی اور کسی کی قضا بھی قبول ہو جاتی ہے، بات ساری نیت کی ہوتی ہے۔ کسی کے گھر جاؤ تو اپنی آنکھیں قابو میں رکھو اور جب اس کے گھر سے نکلو تو زبان قابو میں رکھو تاکہ وہاں کے عزت اور راز دونوں محفوظ رہیں۔ کسی کا کردار تمہاری ذمہ داری نہیں، کسی کی ذات تمہارا ٹھیکہ نہیں۔ جو تم ہو بس تم خود ہی ہو۔ اپنے آپ پر زیادہ توجہ دو۔ لوگوں کے بارے میں زیادہ وہی سوچتے ہیں جن کی اپنی کوئی ذاتی زندگی نہیں ہوتی۔ اچھی بات کوئی بھی کہے تو اسے پلو سے باندھ لو، کیونکہ جب کسی موت کی قیمت معلوم کی جاتی ہے تو کوئی نہیں دیکھتا کہ اسے سمندر کی تہہ سے نکالنے والا کون تھا۔ شکر ہے کہ موت سب کو آتی ہے، ورنہ امیر اس بات کا مذاق بنا لیتے غریب تھا اس لیے مر گیا۔ اگر ہم کسی ایسے شخص کو دیکھتے ہیں جو ہمیں کہتا ہے کہ وہ پھولوں سے محبت کرتا ہے لیکن انہیں پانی دینا بھول جاتا ہے تو ہم پھولوں کے لیے اس کی محبت پر یقین نہیں کریں گے۔ محبت تو وہ مؤثر دیکھ بھال ہے جو ہم کرتے ہیں، اسے بڑھاتے اور زندہ رکھتے ہیں۔ اگر قدر اور دلچسپی نہ ہو تو محبت نہیں ہوتی۔ فکر نہ کرو، میں ہر مشکل میں تمہارے ساتھ ہوں۔ معذرت کے ساتھ یہ جملہ کثرت سے وہ لوگ بولتے ہیں جو وقت پڑنے پر کبھی بھی دستیاب نہیں ہوتے۔ انسان کا اخلاق، زبان، سوچ اور ظرف بتا دیتا ہے کہ وہ ان پڑھ ہے، پڑھا لکھا ہے یا پڑھا لکھا جاہل ہے۔ دکھ میں کبھی بھی پچھتاوے کے آنسو نہ بہاؤ، کیونکہ تم وہ خوش نصیب ہو جس کو اللہ نے آزمائش کے قابل سمجھا۔ جو شخص اللہ کی عبادت میں سستی سے کام لیتا ہے وہ عام لوگوں سے بھی بد ہے جو عبادت نہیں کرتے۔ اے ابن آدم، آج بھی وقت ہے یہ سوچ لو کہ جو ایمان تمہیں گھر سے مسجد تک نہیں لے جا سکتا وہ قبر سے جنت تک کیسے لے کے جائے گا۔ کسی کی جیب سے جتنا مرضی مہنگا اور شاندار ڈنر کر لیں، صبح دوبارہ بھوک لگنی ہی لگنی ہے۔ بات کہنے کی یہ ہے کہ پیٹ کے خاطر بھی عزت نفس اور ایمان کا سودا نہیں کرنا چاہیے۔ تو چلتے ہیں آج کے نسخے کی طرف۔ نسخے کو نوٹ فرما لیں۔ پپیتا ایک پھل ہے جو آپ کو سبزی فروش کے پاس بآسانی سے مل جائے گا۔ آپ نے ایک بڑا سا پپیتا لے لینا ہے۔ رات کو جب آپ سونے لگو تو اس وقت اس پھل کے دونوں طرف سوراخ کر دیں
اس کے بعد مکمل طور پر اس کو صاف کر دیں۔ صاف کرنے کے بعد عضو تناسل پر چڑھا دینا ہے۔ اس کے بعد کسی کپڑے کی مدد سے باندھ دینا ہے۔ صبح کے وقت اس کو اتار کر روغن زیتون کی مالش کر دیں۔ 4 دن تک اسی طرح کرتے رہیں۔ 4 دن کے بعد آپ کا نفس چھتر جیسا لمبا ہو جائے گا۔ ہم پھر ملاقات کریں گے اگلی ویڈیو میں، جہاں ہم اور دلچسپ اور سبق آموز موضوعات پر بات کریں گے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو براہ کرم اسے لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ ہماری نئی ویڈیو سے باخبر رہ سکیں۔ آپ تمام دوستوں کا شکریہ کہ آپ نے میری ویڈیو دیکھی۔ آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کریں۔ اگر آپ کو کوئی سوال یا تبصرہ ہے تو براہ کرم نیچے کمنٹس میں شیئر کریں۔ میں آپ کے جوابات دینے کے لیے موجود ہوں۔ آپ کا وقت دینے کا بہت شکریہ۔ پھر ملاقات کریں گے ایک نئی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔